زندان قسط نمبر 14۔ مونیکا نے پانڈے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، ٹرانسمیٹر پر پانڈے کی اس گفتگو سے اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پانڈے ٹرانسمیٹر بند کر چکا تھا۔ ندیم واپس گھوم گیا اور تیزی سے رینگتا ہوا طیارے کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ طیارے پر چڑھا تو پانڈے اس وقت پتھروں کی آڑ سے نکل رہا تھا۔ ندیم بڑی پھرتی سے رینگتا ہوا اپنے بستر پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، مگر پھر اس خیال کو اس نے ذہن سے جھٹک دیا اور اپنے بستر میں گھس گیا۔ ندیم کا خیال تھا کہ پانڈے اس کے فوراً بعد ہی طیارے میں داخل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ منٹ پر منٹ گزرتے چلے گئے، مگر پانڈے طیارے میں نہیں آیا۔ وہ شاید باہر ہی رک گیا تھا۔ ندیم کو یقین تھا کہ وہ آج رات پھر ایک بار اس سے کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر پانڈے طیارے کے باہر ہی رکا رہا۔ ندیم کے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ ندیم کو نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر سے کمبل اتارا ہو۔ ندیم کا ذہن ایک دم بیدار ہو گیا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ویسے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پانڈے تھا جو اسے خواب غفلت میں پا کر اس کی جیبوں میں کاغذات تلاش کرنے آیا تھا۔ ندیم نے 3 کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ پہلے ایک کمبل اس کے سینے پر سے ہٹا، پھر دوسرے دونوں کمبل بھی ہٹ گئے۔ ندیم کے ذہن میں اب تک یہی بات تھی کہ پانڈے اس کی جیبوں سے کاغذات تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسرے لمحے جب ندیم کو اپنی گردن پر ہاتھوں کا لمس کا احساس ہوا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانڈے اس کے گلے پر گرفت جما چکا تھا اور اس کے انگوٹھے اس کا نرخرا دبا رہے تھے۔ ندیم اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پانڈے اس کے سینے پر سوار تھا اور ندیم کے گلے پر اس کے انگوٹھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ندیم کی سانس رک رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے ہو، لیکن اس کے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال ابھرا، اب یا کبھی نہیں۔ اسی ایک خیال کے تحت اس نے اپنے جسم کی تمام تر قوتوں کو مجتمع کر کے اپنی ٹانگوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ ٹانگوں کے جھٹکے سے پانڈے اس کے سینے پر سے ذرا سا اچھلا۔ اس طرح ندیم کے گلے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ندیم نے اپنے جسم کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا۔ پانڈے اس کے سینے پر سے دائیں طرف الٹ گیا۔ ندیم کی گردن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ ندیم نے ایک بار پھر پورے زور سے ٹانگ چلا دی۔ اس کے پیر کی ٹھوکر پانڈے کی پشت پر لگی اور اس کے ساتھ ہی پانڈے نے جہاز کے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اٹھا پٹک کی آواز سن کر ندیم کے ساتھ والے بستر میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ندیم کو کھانسی اٹھی، مگر اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے گلا سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ساتھ والے بستر میں سوئی ہوئی مچیکو کو جھنجھوڑ دیا۔ مچیکو گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ مچیکو کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ مم، میں ہوں، ندیم بولا۔ میرے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ مچیکو اٹھ کر بیٹھ گئی اور تاریکی میں ہاتھ بڑھا کر ندیم کو ٹٹولنے لگی۔ ندیم اسے پانڈے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ نہیں، شاید سوتے میں گلے میں پھندا سا لگ گیا تھا، ندیم نے جواب دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک سرگوشی میں باتیں کرتے رہے۔ پھر مچیکو تو سو گئی، مگر ندیم جاگتا رہا۔ اب اس کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پانڈے پھر جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ وہ کھانستا ہوا اور قدموں کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ ندیم بے ہی حرکت اپنے بستر میں دبکا رہا۔ پانڈے محسن کے بستر کے قریب رک گیا اور آہستہ آہستہ اسے ہلانے لگا۔ محسن، اٹھو، اب تمہاری ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ محسن 1-2 مرتبہ کسمس آیا اور پھر اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز کے ڈھانچے کے دروازے میں بیٹھا ڈیوٹی دے رہا تھا اور پانڈے اپنے بستر میں گھس گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ندیم اس کے خراٹوں کی آواز سن رہا تھا۔ ندیم کو اس پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ پانڈے واقعی آہنی اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے ندیم کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس طرح اطمینان سے سو گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس کے ذہن میں خوف ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ندیم اپنے ساتھیوں کو جگا کر اس کے بارے میں بتا دے گا۔ وہ لوگ اسے سوتے میں دبوچ لیں گے، لیکن اسے شاید ایسا کوئی خوف نہیں تھا۔ ندیم نے محسن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اب بہرحال اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ محسن ڈیوٹی دے رہا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور شاید اطمینان تھا کہ اس کی بھی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بھی سو گیا۔ ندیم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ دفعتاً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی جاگ گئے تھے۔ وہ غراہٹوں اور دھاڑنے کی آوازیں تھیں جنہوں نے سب کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب متوحش نگاہوں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جہاز کے باہر دن کا مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ محسن جہاز کے دروازے میں رائفل سنبھالے بیٹھا بار بار گردن باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ غراہٹوں کی آوازیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔
ندیم اٹھ کر اپنے پشت کی طرف جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ ایک دلچسپ منظر اس کے سامنے تھا۔ دو جانور ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ ایک تو وہی سفید بھیڑیا تھا اور دوسرا برفانی چیتا۔ ندیم کے دوسرے ساتھی بھی کھڑکیوں سے دلچسپ منظر دیکھنے لگے اور سب دل ہی دل میں بھیڑیے کی ہلاکت کی دعائیں مانگنے لگے، جس نے کئی روز سے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ حالانکہ برفانی چیتا بھیڑی سے زیادہ خونخوار تھا، لیکن اس وقت ان سب کی ہمدردیاں برفانی چیتے کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ سفید بھیڑیے اور برفانی چیتے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر ان سب کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ بھیڑیا چیتے کے ہر حملے سے بچ رہا تھا۔ وہ چیتے سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہو رہا تھا۔ برفانی چیتا بار بار دھاڑتا ہوا بھیڑیے پر حملہ کرتا، مگر بھیڑیا ہر مرتبہ صاف بچ نکلتا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے۔ سفید بھیڑیا چیتے کو نچاتا پھر رہا تھا۔ دفعتاً قابوس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے لپک کر رائفل اٹھا لی اور اس کی نال جہاز کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر رکھ کر بھیڑیا کا نشانہ لینے لگا۔ وہ دونوں درندے جہاز سے تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر تھے اور ایک ہی جگہ پر اچھل کود کر رہے تھے۔ قابوس بھیڑیا کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھیڑیے کی اچھل کود کے ساتھ رائفل کی نال بھی دائیں بائیں حرکت کر رہی تھی اور بالآخر قابوس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور قابوس کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ سفید بھیڑیے کے بجائے برفانی چیتا اوپر آ گیا تھا۔ گولی چیتے کے سر میں لگی اور وہ برف پر ڈھیر ہو گیا۔ سفید بھیڑیا اچھلتا ہوا ایک طرف پتھروں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ بچ گیا کمبخت، قابوس بڑبڑایا۔ وہ لوگ جہاز سے باہر آ کر مردہ چیتے کا جائزہ لینے لگے۔ گولی ٹھیک اس کی کھوپڑی میں لگی تھی، جس نے اس کا بھیجا بھی اڑا دیا تھا۔ اس کے خون سے آس پاس کی برف سرخ ہو رہی تھی۔ قابوس ایک چٹان نما پتھر پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سفید بھیڑیے کا دور دور تک نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتھر سے اتر آیا۔ ندیم اور پانڈے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ندیم کو پانڈے پر اب بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ گزشتہ رات اس نے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی ندیم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ جہاز کی طرف چلنے لگے۔ پانڈے سب سے پہلے تھا۔ ندیم نے جہاز کے دروازے میں داخل ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پانڈے نے جھک کر زمین سے کوئی چھوٹا سا پتھر اٹھایا تھا، پھر اسے ہتھیلی پر رکھ کر دیکھا، پھر جیب میں ڈال لیا۔ ندیم کے دماغ میں روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کل شام سے پہلے وہ محسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور گوتم بدھ کے مجسمے والے غار میں پوشیدہ خزانے کی کہانی سناتے ہوئے ثبوت کے طور پر اسے اپنی جیب سے چند ہیرے نکال کر دکھائے بھی تھے۔ محسن اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ سفید بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور ہیرے محسن کے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ بھیڑیے کے چکر میں پڑ کر اس وقت تو ندیم ان ہیروں کو بھول گیا تھا، لیکن اب پانڈے کو زمین سے کچھ اٹھا کر جیب میں ڈالتے دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی ہیرا ہی پانڈے کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اسے اٹھا کر اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ ندیم کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اگر پانڈے کو کسی طرح ہیروں کے بارے میں پتہ چل گیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ وہ یقیناً اس خزانے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ دیر بعد پانڈے بھی جہاز میں آ گیا۔ اسے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے پتھروں میں ہیرا ہے یا ہیرے جیسی کوئی چیز ملی ہے۔ وہ اپنے بستر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ عجیب سی نگاہوں سے ندیم کی طرف دیکھا تھا۔ جہاز کے اندر وہ تیز ہوا سے بچ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کمبلوں میں سمٹے بیٹھے رہے۔ جب جسموں میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو وہ جہاز میں بکھرے ہوئے خوراک کے ڈبے تلاش کرنے لگے۔ شدید سردی کی وجہ سے ڈبوں کے اندر خوراک بھی جمی ہوئی تھی۔ وہ ڈبوں کو ایک دوسرے پر مار مار کر ان ڈبوں سے برآمد ہونے والی خوراک سے پیٹ کی آگ بجھانے لگے۔ سورج طلوع ہوا تو دھوپ سے پوری وادی چمک اٹھی۔ وہ اگر چاہتے تو جہاز میں موجود خوراک کے سہارے یہاں کئی روز گزار سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ تفریح کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ آگے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس جہاز کے سامان میں ایسے بیگ بھی موجود تھے جن میں سامان بھر کر کندھوں پر لادا جا سکتا تھا۔ دو کمبلوں کے علاوہ انہوں نے بیگز میں خوراک کے ڈبے بھی بھر لیے تھے اور پھر وہ ایک ایک کر کے جہاز کے ڈھانچے سے نکلنے لگے۔ پانڈے اس مرتبہ بھی سب سے پیچھے تھا۔ سب لوگ جہاز سے اتر چکے تھے۔ پانڈے ایک جگہ رک گیا۔ اسے جہاز کے فرش میں چمکتے 2 پتھر نظر آئے۔ ان پتھروں کو اٹھا کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے جیب میں ڈال لیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو ندیم نے بستر لگایا تھا۔ پانڈے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ چمکتے ہوئے قیمتی پتھر ندیم کی جیب سے گرے تھے اور باہر سے اس نے جو پتھر اٹھایا تھا وہ بھی ندیم کی جیب ہی سے گرا ہوگا۔ پانڈے کوئی جوہری نہیں تھا، لیکن وہ ایک عام پتھر اور ہیرے میں پہچان کر سکتا تھا۔ اس نے کل بھیڑیے کے حملے سے پہلے محسن اور ندیم کو اس جگہ بیٹھے سرگوشے کرتے دیکھا تھا جہاں اسے پہلا ہیرا ملا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ندیم یا محسن نے کوئی خزانہ دریافت کر لیا تھا جسے دوسروں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور اگر واقعی کسی خزانے کا وجود تھا
تو وہ گوتم بدھ کی عبادت گاہ کے غار میں کسی جگہ ہو سکتا تھا۔ اسے ندیم پر زیادہ شبہ تھا، جو مونیکا کے ساتھ غار کے کسی انتہائی اندرونی حصے میں چلا گیا تھا اور مونیکا کو کسی ناگ نے ڈس لیا تھا۔ ندیم انہیں مونیکا کی لاش والی جگہ سے آگے نہیں لے گیا تھا۔ اب پانڈے سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ندیم نے بیسیوں سانپ والی کہانی اپنے دل میں گھڑی ہو تاکہ وہ لوگ مزید آگے نہ جا سکیں اور اس کے دریافت کردہ خزانے تک نہ پہنچ سکیں۔ پانڈے کو نہ جانے کیوں یقین ہو چلا تھا کہ یہ ہیرے کسی خفیہ خزانے ہی کا حصہ تھے اور وہ خزانہ گوتم بدھ والے غار ہی میں کسی جگہ پوشیدہ تھا۔ وہ جہاز سے باہر نکلا تو مچیکو، قابوس اور محسن آگے نکل چکے تھے۔ البتہ ندیم اس جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جہاں پانڈے کو پتھروں میں ہیرا پڑا ملا تھا۔ اس نے کوئی چیز اٹھا کر جیب میں بھی ڈالی تھی۔ پانڈے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ تلاش کر رہے ہو؟ پانڈے نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہو کچھ نہیں، یوں ہی رک گیا تھا تمہارے انتظار میں، ندیم نے جواب دیا۔ چلو وہ لوگ کافی دور نکل چکے ہیں، پانڈے بولا۔ وہ دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ندیم ہیرو کو تلاش میں تھا۔ وہ دونوں تیز سے قدم اٹھاتے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئے۔ قابوس اپنی زبان میں کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ اس کے بول اکا دکا الفاظ ہی ندیم کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ قابوس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ او بھائی آہستہ گا، کہیں وہ خونخوار بھیڑیا تمہارے گیت کو دعوت نامہ سمجھ کر اس طرف نہ آ جائے۔ محسن نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن قابوس نے واقعی اپنی آواز کا والیوم کم کر دیا۔ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پانڈے نے رک کر کہا۔ وہ متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ راستے کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ ندیم بولا۔ چلتے رہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے۔ کوئی ایسا راستہ مل جائے گا جو ہمیں کسی منزل تک پہنچا دے۔ وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ بتدریج بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تنگ سی جگہ سے گزر کر وہ ایک بار پھر کشادہ ویلی میں پہنچ گئے۔ وہ ایک چٹانی دیوار کے ساتھ ساتھ کشادہ راستے پر چل رہے تھے۔ یہ راستہ تقریباً 20 فٹ چوڑا تھا اور حیرت انگیز طور پر بالکل ہموار تھا۔ اس راستے کے ایک طرف تو چٹانی دیوار تھی اور دوسری طرف 3 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی ڈھلان جو نشیب میں واقع برفانی میدان کی طرف چلی گئی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہموار سڑک پر چل رہے ہوں۔ چٹان کے ساتھ یہ سڑک بھی بتدریج بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ مسلسل بلندی کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ میچیکو کی حالت تو بری ہو رہی تھی، وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی اور کبھی ندیم اور کبھی دوسرے ساتھی سے سہارا دے رہے تھے۔ انہیں مسلسل چلتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی تھی جہاں کچھ دیر کو رک سکتے۔ مزید 1 میل کا فاصلہ انہوں نے بڑی مشکل سے گرتے پڑتے طے کیا تھا۔ اب ان میں ایک قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ بالآخر انہیں چٹانی دیوار میں ایک کشادہ سی کھو نظر آ گئی اور وہ لوگ اسی جگہ ڈھیر ہو گئے جہاں تیز ہوا سے بچت ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اس کھو میں بے سود سمٹے سکڑے سے پڑے رہے۔ ان پر اس قدر تھکن طاری تھی کہ کسی میں بولنے کی سکت بھی نہیں تھی، اور بالآخر جب حواس بحال ہوئے تو سب سے پہلے مچیکو ہی نے زبان کھولی تھی۔ کب نکلیں گے ہم اس جہنم سے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ مایوسی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ زندگی بھر اس سر جہنم میں بھٹکتے رہیں گے اور بالآخر چاروں طرف بکھری ہوئی برف ہمیں ختم کر دے گی، محسن نے جواب دیا۔ ایسی باتیں مت کرو، قابوس نے کہا۔ ہمارا مذہب مایوسی کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے یقین ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور مل جائے گا جو ہمیں کسی بستی تک پہنچا دے گا۔ صبر و برداشت کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، محسن بولا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم لوگ پاگل نہ ہو جائیں، یہ سردی ہمارے دماغ منجمد نہ کر دے۔ میرا خیال ہم سب پر تھکن سوار ہو چکی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ تھوڑا بہت کھانا کھایا جائے، شاید ہمارے حواس ٹھکانے آ جائیں اور ہم ایسی مایوسانہ اور بہکی بہکی باتوں سے بچ جائیں، قابوس نے کہا اور اپنے بیگ سے ایک ڈبہ نکال لیا۔ بھوک تو واقعی سب کو لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی خوراک کے ڈبے نکال لیے اور انہیں پتھروں سے توڑ کر ان سے برآمد ہونے والی خوراک سے پیٹ بھرنے لگے۔ قابوس کا خیال درست ثابت ہوا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد انہوں نے مایوسانہ باتیں سوچنا چھوڑ دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس جگہ قیام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیگ کاندھوں پر لادے اور کھو سے نکل کر آگے روانہ ہو گئے۔ لگتا ہے یہ کوئی باقاعدہ سڑک ہے اور کسی زمانے میں یہاں بسیں چلا کرتی تھیں، قابوس نے کہا۔ اس کا مقصد مذاق کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بس سے نہیں، ٹرام میں کہو، ندیم نے جواب دیا۔ ہاں شاید ٹرام ہی چلتی ہوگی، ان کی پٹریاں غالباً کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہوگا۔ لوہا تو پرانے زمانے میں بھی کارآمدی رہا ہوگا۔ آج کل جیسے بڑے شہروں میں گٹروں کے ڈھکنے چرا لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہوگا، قابوس نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی کباڑی ہی سب سے زیادہ دولت مند ہوں گے، یہ بات محسن نے کہی تھی۔ قابوس نے مذاق میں سڑک پر بسوں کی چلنے والی جو بات کہی تھی، اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔
اب سبھی لوگ اس گفتگو میں حصہ لے رہے تھے۔ ان کے ذہنوں پر طاری جمود ختم ہو گیا تھا اور اب انہیں راستہ طے کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ چلتے چلتے بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے راستہ اچانک ہی ختم ہو گیا تھا۔ آگے بہت گہرا کھڈ تھا اور دوسری طرف کی چٹان تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ندیم نے کھڈ میں جھانک کر دیکھا۔ کھڈ 50 فٹ گہرا تھا اور نیچے قداور جھاڑیاں اور پودے نظر آ رہے تھے۔ جس جگہ وہ رکے تھے وہ بھی جھاڑیاں موجود تھیں۔ ندیم کھڈ کے کنارے پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جس چٹان پر وہ کھڑے تھے اس کی دائیں طرف تقریباً 3 فٹ چوڑی ایک گگر سی بنی ہوئی تھی۔ یہ گگر چٹان کے ساتھ ایک کارنر کی طرف باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، پانڈے نے اس گگر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یا تو ہم واپس جا کر کوئی اور راستہ تلاش کریں یا اس گگر پر سے ہو کر چٹان کی دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس طرف سے سامنے والی چٹان تک جانے کا کوئی راستہ موجود ہو۔